دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی خاتون کا سوال ہے کہ پریشانی کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں بعض اوقات ہم اپنے گھر میں قرآن خوانی کرواتے ہیں، خواتین کو اکٹھا کر کے یا مسجد سے بچوں کو بلوا کر، اور اس کے بعد کچھ ہم بانٹ دیتے ہیں۔ کسی نے مجھے کہا ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم قرآن خوانی کیوں نہیں کروا سکتے؟ آخر یہ عمل گناہ تو نہیں، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ بات آپ کی میری بہن بالکل درست ہے کہ قرآن پڑھنا بالکل گناہ نہیں، اللہ قبول فرمائے، اس کے اوپر اجر ہے، ثواب ہے، اور قرآن جو ہے اس کا پڑھنا باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ ایک بات کو اچھی طرح بطور مسلمان ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ مالک کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو ہمیں اچھی طرح اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مرضی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مسئلہ سمجھنا ہو، کسی بھی عمل کو دیکھنا ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلقہ ہو یا ویسے کوئی اور مسئلہ بھی اگر ہمیں سمجھنا ضروری ہو، تو ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں وضاحت فرما دی کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ کوئی بھی مسئلہ سمجھنا درپیش ہو، فردوہ الی اللہ ورسولہ، پس تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، وہاں سے دریافت کرو، وہاں سے پوچھو۔ جو سوال آپ کا ہے کہ گھروں میں قرآن خوانی، چاہے وہ مدرسے سے بچے یا مسجد سے بچوں کو بلا کر کروایا جائے یا محلے کی خواتین کو اکٹھا کر کے کیا جائے، جہاں تک آپ کے سوال کا یہ حصہ ہے کہ پڑھا قرآن جاتا ہے، اس میں گناہ والی کون سی بات ہے؟ لیکن ایک یہاں میں بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہ قرآن خوانی کیوں کرواتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم گھروں میں ختم کیوں کرواتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں خاتون ہوں، کوئی خاتون ہے، اس کے خامند کی جاب نہیں ہے، بیٹے کی جاب نہیں ہے، تو وہ کہیں گے جی گھروں میں ہم ختم کرواتے ہیں تو دعا کروائیں گے، اس کی برکت سے جاب مل جائے گی۔ معاشی تنگ دستی ہے تو تنگ دستی کے حوالے سے ختم کروایا جائے گا، بیماری ہے تو اس کے حوالے سے ختم کروایا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اور آپ کو اس معاشرے میں رہتے ہوئے جتنے بھی مسائل کا سامنا ہے، معاشی لحاظ سے پریشانیاں ہیں، صحت کے لحاظ سے مسائل کا سامنا ہے، یا جو بھی مسائل ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی انہی مسائل سے دوچار ہوئے تھے یا نہیں؟ صحابہ بھی بیمار ہوتے تھے، صحابہ بھی تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہمارے تو الحمدللہ پھر بھی
کم از کم ایک وقت میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ہمارے گھروں میں دسترخوان پر موجود ہوتا ہے، اکثریت مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے گھروں میں بعض اوقات کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ وہ ہم سے زیادہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے شروع اسلام میں۔ جب وہ لوگ، اور وہ لوگ عام لوگ نہیں تھے، ایک بات کو یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اللہ نے تمام انبیاء کا امام بنایا، اور انبیاء کرام کے بعد جو اللہ کی مخلوق یعنی انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں۔ سب سے بہترین لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ میرے یا آپ کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ ہے۔ جب ان پر کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی، بیماری یا ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ختم کرواتے تھے، قرآن خوانی کرواتے تھے؟ قرآن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے درمیان موجود تھی۔ اگر تو یہ طریقہ قرآن خوانی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو ہمارے گھروں میں رائج ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ملتا ہے تو پھر تو ہمیں اس کو پوری لگن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، عمل سے نہیں ملتا تو پھر میری بہن یہ اسلام کا بتایا ہوا، سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی ایک بات، اگر میری بات زیادہ پھیل نہ جائے تو میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں بہت ہی اس کو مختصر کرتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کر آئے، ازواج مطہرات موجود تھیں، ہماری مائیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر جو بھی ان کی مصروفیت ہوتی ہے، جو بھی عبادت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں گھر کی عبادت ہمیں نہیں پتہ کیسی ہے، ہمیں بتا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عبادت کیسے کرتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں نوافل میں، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور یہ فلاں عبادت کرتے ہیں۔ اب تینوں صحابہ ہیں، ذرا میرا نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو اللہ کی توفیق سے سمجھانا مقصود ہے۔ تینوں صحابہ ہیں، تینوں اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ تینوں وہیں کھڑے کھڑے عہد و پیما کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ آج کے بعد سوؤں گا نہیں، پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ دوسرے نے کہا آج کے بعد پورا سال روزے، نفلی روزے بھی رکھا کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، شادی کرنے سے انسان پر جو معاشرتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور انسان مصروف ہو جاتا ہے، میں شادی نہیں کروں گا تاکہ وہ وقت بھی میں اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر سکوں۔ جب انہوں نے عہد و پیما کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن لیا۔ آپ سامنے تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے ابھی کیا عہد و پیما کیا؟ آپ تینوں کی بات سنیے گا ذرا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشی ہوئی ہستی ہیں، گناہ کا تصور بھی آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا تو بہت اونچا مقام ہوگا، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اور زیادہ بڑھ کر اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کی بات سننے کے بعد آپ نے فرمایا میں تم سب میں سے، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن
جو عبادت کا طریقہ کار تم نے اخذ کیا ہے کہ پوری رات عبادت کرنی ہے، پورے سال کے روزے رکھنے ہیں، شادی نہیں کرنی، جو تم کرنے جا رہے ہو یہ طریقہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے عہد و پیمان کو توڑو، عبادت اس طرح کرو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا۔ دیکھو میری بہن، بات سمجھنے کے لائق ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، عبادت بھی وہ کریں گے، یہ بھی عبادت ہے قرآن خوانی جو آپ نے کہی، یہ بھی عبادت کا ہی ایک قسم ہے۔ اگر تو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تو ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے، اگر اللہ کے رسول نے یہ اجازت نہیں فرمائی تو ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، یہاں اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی طریقہ کرنا اخذ کرو، جو بھی طریقہ عبادت کرنا چاہو، سب سے پہلے یہ بات دیکھا کرو کیا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اللہ اجازت دیتا ہے؟ جب دین اللہ نے بنا کے بھیجا، طریقہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں سکھا کے دیا، تو پھر دین کے اندر اپنی مرضی نہیں چلے گی بلکہ مرضی بھی چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح یہ بات ارشاد فرما دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا رسول تمہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دے، جو چیز تمہیں دے اس کو لے لو، اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اور جس چیز سے میرا رسول تمہیں روک دے اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ جب عبادت کا طریقہ، عبادت کا حکم اللہ نے دیا، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سکھا دیا، تو میری بہن پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اور جو بچوں کو ہم یا خواتین کو لاتے ہیں نا، میں خود پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، قرآن پڑھتے ہوئے دو دو صفحے آگے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ پکا ہوا ملنا ہے تو لہٰذا ہم نے جلدی جلدی ختم کرنا ہے۔ ہاں پریشانی آئی گھر میں، تکلیف آئی، کوئی مصیبت اور کوئی بھی مسئلہ آیا، خود قرآن پڑھو، گھر کے افراد قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے، تمہاری رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے، تمہارے گھر سے پریشانیاں دور ہوں، تمہارے گھر سے مصیبتیں بیماریاں ختم ہوں۔ خود قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ انشاءاللہ ضرور تمہارے گھروں میں رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، برکات بھی نازل فرمائے گا، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تمہیں نجات بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔